لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو اے انور، نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. محبت عقیدت عبادت نیت نالوں سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تو پہلے بزرگوں کو گزارش ہے قریب تشریح میرے سامنے کہتا ہوں کال تو کریں تو سارے نال سامنے تشریح نال ملتے باہنا طلب کی نشانی ہے. آواز تب تھا بجم سے لیکن نال ملتے باہنا طلب کی نشانی ہے اور طلب والے کو اللہ عطا فرمائے. قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ احادیث دعائے کہ اللہ رب العالمین میں کوئی نہ صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تو آپ کو اور میں کو جانبین کو طرفین کو اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ بزرگوں سب کو بڑی اور اہم چیز جری عمل ہے. سارے اندر سنن دی کمی کہیں سن دے تو ڈھک کو جیسے
کمی ہے جڑی اسارے اندر وہ ہے عمل دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیڑی گال سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی الفاظ نکلن دی دیر ہوتی ہے، صحابہ نے عمل کرن دی دیر نہ تھی، فوراً عمل کرے۔ آپ جانتے تو سب کو جیسے جو ایک بزرگ دن آدن اللہ والے دن کوئی لوگ انہیں کو گھن کے کہ حضرت سارے علاقے میں تقریر فرماؤ۔ حضرت نے تقریر شروع کی اور شروع میں فرمایا، اے میرے مسلمان دوستو، اے دساؤ کہ تو آپ کیڑی شے دا علم کانی میں تو آپ کو شے دساں، ہر شے دا تو آپ کو علم ہے، تو آپ کو کیا یہ چیز دا پتہ کہنی کہ نماز چھوڑن دا گناہ ہے، روزہ نہ رکھو تا گناہ ہے، چوری کرن گناہ ہے، جھوٹ بولن گناہ ہے، ایک دوجے دے نال زیادتی کرنا دھوکا کرنا گناہ ہے، اپنے ہمسائے کو تنگ کرنا ہے مسلمان دا طریقہ کہنی۔ کیا تو آپ کو انہیں چیزیں دا پتہ کہنی کیڑی شے ہے جڑی دا علم کہنی تساں کو وہ شے دسو میں تو وہ شے سنا۔ آپ مسلمانے کو ہر چیز دا علم ہے۔ قرآن مقدس دی جڑی آیت پڑھی اللہ رب العالمین نے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف، اللہ پاک اپنے بندے کو آزمائے دے، کہیں کو اللہ پاک مال زیادہ دے کے آزمائے دے، کہیں کا مال اللہ پاک کم کر کے آزمائے دے، دوہائیں طریقے دے نال انسان کو اللہ پاک آزمائے دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی جگہ تے تھوڑی جی وضاحت نال وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اگر انسان کو اللہ پاک زیادہ مال دے دے، زیادہ دولت دے دے، زیادہ رزق عطا فرما دے، انسان خوش تھی دے اور آدھے میری اپنی محنت ہے، میرا کمال ہے، میں محنت زیادہ کی تے میرے ڈگریاں اتنی میں بڑی محنت کی تے کہیں واسطے میرے کو اتنا زیادہ مال ملی، اور میں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا کہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر، اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے، میرے مال عطا فرمائے، ورنہ میں تو اللہ کی انہیں نعمتیں نہیں لے پائے، شکر نہیں ادا کرنا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ پاک کو رزق کم کر دے، مال گھٹ دے، دولت کم دے، فرمایا کہ واقعی انسان پریشان تھی اور ہر بندے کو کہ یار میں تو مریا ہے، میرے تو حال کوئی نہیں، بڑا تنگ ہوں، میں پریشان ہوں، ہر ٹائم بس گلا ہی گلا زبان پہ ہم سے۔ فرمایا کہ انسان کو اللہ پاک دوہائیں طریقے نہ لازمے دے، مال زیادہ دے کے بھی اللہ پاک لازمے دے، مال گھٹ دے کے لازمے دے۔ اللہ پاک دیکھنے چاہتے کہ میں اپنے بندے کو جو مال زیادہ دیتے تھے میرا شکر ادا کرے دے یا نہیں کرے گا، مال گھٹ دیتے تھے میرے دروازے کو بھجتا تھا نہیں، پکا رہتے یا میرے دروازے سے بھجتے، مال کا زیادہ مل بجنا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ آج کل عام طور پہ ایسا اندر یہ گال ہے جملہ مشہور ہے، اصل کہ یار فلانا بڑا خوش قسمت ہے، انہیں کاروبار چاہیے، فلانا یار بڑا خوش قسمت ہے، انہیں پتر ڈاکٹر ہے، فلانا بڑا خوش قسمت ہے، انہیں پتر باہرلے ملک نوکری کرے نہ تو خوش قسمتی کا مانا ہی مفہوم ہی کا نہیں سمجھا کہ خوش قسمت آدھے کیا کرتے، خوش قسمت کا مانا پیسے مل بجنا نہیں، دولت مل بجنا نہیں، خوش قسمت
خوش دا مانا جڑا راضی ہوئے اللہ دی تقسیم دو، قسمت مانا تقسیم، اللہ دی تقسیم دو تے جڑا راضی ہے پیا فرمایا وہ خوش قسمت، اللہ دی تقسیم دو تے جڑا راضی ہے وہ خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ پاک نے اگر تھوڑی تنگی دے چھوڑیے مال گھٹ دیتے جا پریشان نہیں تھی نا، خوش تھی تے وقت گزرے نے اللہ دا شکر ادا کریں دے، اے اللہ تو میں کو جس حال میں رکھے میں تیری تقسیم دو تے راضی ہاں، اے ہے خوش قسمت انسان۔ لیکن مال زیادہ مل وجے انہوں تو شکر ادا کرنا یہ مشکل ہے، اوکھا کم ہے۔ جنہوں مال گھٹ ملے تو انہوں تو صبر کرنا والا بھی کچھ سوکھا ہے، بندہ صبر کر کے نہ کرے سے تو کیا کرے سے، لیکن مال جب زیادہ مل وجے اندے واسطے شکر ادا کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ جب انسان کو اللہ پاک مال زیادہ دے دیں، دولت زیادہ دے دیں، پر وہ آکڑے چاہے دیں، فخر غرور میں کوئی چیز ہوں، اور فخر غرور اے آکڑ اللہ پاک کو پسند کرے۔ بہرحال خوش قسمت انسان ہو گئے نہیں جے کو مال دولت زیادہ مل کے، بلکہ خوش قسمت انسان وہ ہوئے جے دو تے اللہ راضی۔ خوش قسمت انسان کون ہے بزرگوں؟ جے دو تے اللہ راضی۔ آپ کو کیویں پتہ لگ سے کہ اللہ سارے تے راضی ہے یا کہنا؟ نمازاں پڑھ دے سے، روزے رکھے نو، تہجد پڑھ دوں، تسبیح پڑھ دوں، تلاوتاں کرے نو، ذکر اذکار کرے نو، اسا کو کیویں پتہ لگ سے کہ اللہ سارے تے راضی ہے یا کہنا؟ کیا نشانی اللہ دے راضی ہونے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اسا نماز روزہ سارا کچھ کرے نو، اسا کو کیویں پتہ لگ سے اللہ بھی راضی ہے اسا دے تے یہ کہنا؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تساں اپنے دل کو دیکھو، اگر تمہارا دل اللہ دے تے راضی ہے، تمہارا دل اللہ دی تقسیم دے تے خوش ہے کیا، اول سمجھ گئے اللہ بھی راضی ہے۔ تمہارا دل اگر اللہ دے تے راضی ہے تو سمجھو اللہ بھی راضی ہے۔ اگر تمہارا دل اللہ دی تقسیم دے تے راضی کہنی اور سمجھو اللہ بھی راضی کہنی۔ عام طور تے سن دوں غریب لوگوں نے عام طور تے یار بڑی محنت کرنوں پتہ نہیں اللہ صحیح کو ایسا نہیں گھر لگے ایک بندہ ٹھیک تھی نے دوسرا بیمار ہوگا، ٹھیک تھی نے دوسرا بیمار، پتہ نہیں گھر ہی صرف اللہ صحیح کو سارا لگے، یعنی اللہ دی تقسیم دے اوتے ناراض تھی ہونا۔ اور ایک جملے ایسے ہیں جنہیں کفریہ کلمات ہیں کہ آدمی کا ایمان ہی ختم تھی ہے، ایمان ختم تھی ہے۔ اساں لوگ ایسے نے جنہیں علامن کی پہلے کان سے سوچے نے، علامن کی بعد ہے سوچے نے، زبان اپنے چلتے تیز ڈاڈیاں کینچی کی طرح جیڑی اگا نہیں گڈ دیتی بس بعد چل سوچے نے سے تے بعد وچ سوچن دا فائدہ کوئی نہیں۔ بہرحال خوش قسمت انسان وہ ہے جن دے اللہ راضی ہے، جن مالک جڑے نوکر دا مالک راضی ہوئے تو وہ نوکر بھی خوش ہوندے۔ آپ سارے اللہ دے بندے سے یہ سمجھو اللہ دے نوکر ہے، اور ساری خوشی اس ٹائم ہو سے جب اللہ سارے تے راضی ہو سے، سارا مالک سارا خالق سارے تے راضی ہو سے تو ساری خوشی ہے۔ اگر سارا مالک سارے تے راضی نہیں تو خوشی کیا نہیں، اور خوشی کوئی نہیں۔ سوچنا آپ غریبیں کو ہیں، آپ غریب لوگ سے جڑے نچلے طبقے دے لوگ، آپ فکر کرو تھوڑی، مالدار آدمی ہے جڑا، دنیا دار آدمی ہے جڑا، اگر اپنی آخرت خراب کیتی بیٹھے، چلو دنیا تو بڑے ہی بیٹھے، دنیا تو بڑے ہی بیٹھے، اپنی آخرت خراب کیتی بیٹھے، غور دے فکر تے کو تے میرے کرنے جڑے غریب لوگ ایسے کہ آپ اگر دنیا ہی کہنی بڑی تے آخرت ہی اپنی خراب کرنے بیٹھو،
اتنا بھی ذلیل تھے ابو دے ذلیل تھے جتیاں کھاؤں تو والا کو فائدہ کیا ہے؟ دنیا نہیں بڑھتی تو نہ بڑھے، چلو آپ نے آخرت تک بڑھا گنو، اساں اپنی آخرت تک چنگی کر گنو۔ آج بہتے گالی کرنے سے ڈاڈیاں، فلانا بادشاہی میں، فلانا بادشاہی میں، فلانا وزیری میں، فلانا مشیری میں۔ کیا خیال ہے بزرگوں؟ یہ دساؤ کہ آج تک کہیں وزیر اعظم نے یا کہیں مشیر نے کہیں نے یہ آکھے کہ تساں اپنے ہمسائیں کو تنگ کرو؟ کہیں آج تک کہیں بادشاہ نے آکھے تساں ملاوٹ کرو چیزیں نے؟ کہیں بادشاہ نے آج تک ایسا کوئی گال سمجھائیے کہ تساں اپنے والدین کی نافرمانی کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچا ہے نا، جے جے تواڈے عمل ہو سن مجھے بادشاہ ہیں او جے اللہ کی طرف فیصلہ ہو سن اعمالکم اعمالکم۔ اللہ اکبر۔ اساڈا نبی بھی غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ محفل لگی پی ہے، نبی سی دے اکثر جڑے منن والے ہن، نبی سی دے دیوانے تے خادم ہن، وہ اکثر غریب لوگ ہیں۔ اکثر کون لوگ ہیں؟ غریب لوگ۔ دین دی مخالفت جدہ بھی لوگیں کی اکثر مالدار لوگیں کی، غریب لوگ دین دی مخالفت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس ٹائم تھوڑا جا رہ گیا، توجہ فرمائیں سو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبے کو خوشخبری سنائی، غریبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی۔ آج کل تے کو تے میں کو کہیں کو چاچے مبارکہ تے خوشخبریاں دین، کہیں کو مامے خوشخبریاں سنن، کہیں کو رشتہ دار سنن، کہیں کو برا خوشخبریاں تے مبارکاں سنن۔ غریبو تساں او خوش قسمت ہے جنہیں کو مبارکہ تے خوشخبریاں خود آمنہ دلال امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ فرمایا دین آیا غریب کو لے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب تے یتیم ہم، رہنا بھی غریب کو لے۔ فرمایا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب کو مبارکباد پیش کرنا۔ نبی سے مبارکہ پیش کرنا غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن غریب آدمی 500 سال پہلے جنت جڑے سے 500 سال، سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت دی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرمایا قیامت دا ایک دن 50,000 سال دے برابر ہو سے۔ غریب آدمی 500 سال پہلے جنت جڑے سے، سبحان اللہ۔ امیر آدمی جتنا ہی نیک ہو سے، لیکن غریب جڑا نیک بندہ ہو سے امیر کنو 500 سال پہلے جنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت دا دین ہو سے اللہ پاک فرمیسن او میرے فرشتے ہو بنو فلانے غریب کنو حساب گھرنا ہو۔ فرشتے ہم سے ہاں بھئی صاحب دے، وقت سے اللہ سے میں کو کیا دیتے، میں کو تہائی کچھ کہنا سارا مال تے جائیداداں گاڑیاں اللہ تا مالدار کو دیتا، میں کو تہائی کچھ کہنا کیا دا حساب دیواں۔ فرشتے اللہ پاک کو عرض کرے سنو میرے اللہ تیرا بندہ دائیں دے۔ اللہ پاک فرمائے سنو کو ساداؤ او میرا بندہ ماں جو تے کو دنیا دے وچ غریب کیتام، مال گھٹ دیتام، دولت گھٹ دیتام، تے کو ذلیل کرن واسطے نہ دیتام، بلکہ اج میں اللہ تے کو جنت دے سرے پوان چاہندا، سبحان اللہ۔ اج میں رب تے کو جنت دے ہاتھ پوان چاہندا، جنت دیوان چاہندا تے دنیا دے وچ تھوڑے بہت دکھ سکھم سن، تکلیفاں سن، رکھی سکھی کھاتے دال ساگ نال کھاتے گزارا کر گن۔ فرمایا اللہ پاک نے تے کو خوش کرن واسطے جنت دے وچ نعمتیں دے سمندر چلا رکھے، سبحان اللہ۔ اج تے کو دنیا دے وچ دکھم دے پین، نماز پڑھن دی تکلیف محسوس نہیں پی، گرمی دے وچ سردی دے وچ روزے رکھن دی تکلیف، حج دی تکلیف۔ فرمایا دکھ تھوڑے بہت برداشت کر، قیامت والے دی اللہ دی نعمتیں تے رحمت والی ہوا جو چل سے ایک جھونکا لگ سے تے سارے غم ہی مٹا تے رکھ چھوڑے سے، سارے غم ختم ہوئے، خوشیاں ہی خوشیاں۔ لیکن گال یہ ہے کہ اللہ دے در تو تے پکے دیوں آپ
پکے تھی وجو اللہ دے در دکھ آوے سکھ آوے تکلیف آوے پریشانیاں آوے رب دا در نہ چھٹے بس یہ ایک کام آپ کرنے جن آپ رب دے در دے پکے تھی ویسوں تو دکھ سارے ختم تھی تساں دیکھ دے نہیں لوسی کتا ہونا نا لوسی جڑا ہمارا کتا ہوئے کہیں دا پالتو نہ ہوئے ان کو ہر کوئی وٹے مرے نے ہر کوئی جتیاں مرے نے لوسی کتا جڑا کہیں ٹم کتھاں کہیں ٹم کتھاں کہیں ٹم کتھاں کہیں ٹم کتھاں تے جڑا ایک گھر دا پالتو ہوئے پیا اگر ان کو کوئی وٹا چا مارے مالک لڑ پندے ہو میرے کتے کو مارے کیوں ہوئے فرمایا تساں بھی رب دے در دے اتنی ایک دفعہ پکے تا تھی وہ دکھ آویں سکھ آویں رب دا در نہ چھٹے وال دکھے وے کیویں اللہ دی رحمت والی مددگار بڑھی ایک بندہ ہے اللہ دے گھر دا طواف کرے نہ دے آواز ہم دیے تیرے طواف میں منظور کہنی نکل ون لیکن ایک طواف وچ لگا پہ ایک اللہ والے کو آواز سنائی دیتی ہے اندے بازو کو پکڑے تو میاں آواز ہم دی کہ میرے گھر تو نکل ون میں کو تیرا طواف منظور کہنی اگے او میاں تو دا اج سندا پئی میں کو 40 سال تھی گئی گھر دا میں طواف کریندا کھڑا تے یہ آواز سندا کھڑا میں کو تو دسا اگر یہ در چھوڑ دے وہاں تول میرا کیڑا در ہے جتھاں ونجا تے میرے مسئلے حل تھی سن میرا طواف منظور تھی وے تے میں نہ تھی وے لیکن میں رب دا در نہیں چھوڑنا یا گال کرن دی دیر ہے تے اللہ دی طرف آواز ہے او میرا بندہ میں تیرا ایو طواف بھی منظور کیتے تے پچھلے 40 سال علی قبول کر گئے سبحان اللہ بندہ تھوڑا جا پکا تھی اللہ دے در آج کل دے اپ غریب لوگ اس نا سب تو بڑے ظالم ہیں اور اتنا پریشانی مہنگائی تنگی دے باوجود دساؤ تو صحیح چوکھا اللہ دی طرف توجہ کیتے چوکھا اللہ کی طرف رجوع کیتے تھے چوکھا مسجد جوان وینو چلتے یار وہاں سے دعا مانگی نو کوئی نماز پڑھ گی نو کوئی رجوع کا پہلے گناہ جویں لگے پیاسے اوے لگے پیسے پہلے گناہ جویں مست تھے پیاسے اوے مست تھے پیسے پرواہ کا نہیں گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے تیونا وہ ہے جڑی میری چاہت ہے اللہ دی چاہت ہے جڑی تیونا وہ ہے فرمایا اگر میرے بندے تو اپنی چاہت اپنی مرضی کو میری چاہت دے تابع کر دے سے میں رب تیری چاہت پوری کر دے اگر تو میری چاہت نہ چل سے اپنی مرضی کرے سے میں رب